نہیں گیا تو تم بھی اللہ کی رحمت سے خالی جا سکتے ہی نہیں۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ تو بھئی یہ میلاد شریف منانا، میلاد کی خوشی کرنا، یہ اللہ کو بڑا ہی پسند ہے۔ اب میں حیران ہوں کہ بعض ساتھی نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور کلمہ پڑھنے کے باوجود پھر نبی پاک کی آمد پر خوشی سے روکتے ہیں۔ سمجھ نہیں آتی، یا کلمہ پڑھنا چھوڑو یا خوشی کرنا، خوشی سے مت روکو۔ کلمہ بھی پڑھتے ہو اور سرکار کے آنے پر خوشی سے روکتے ہو۔ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، آپ کے والد صاحب کسی اور شہر میں چلے گئے یا آپ نے الگ مکان بنا لیا، بچے بڑے ہو گئے، کسی اور شہر میں چلے گئے، آپ کے والد صاحب آپ کے گھر آئے تو حلالی بیٹا باپ کے آنے پر خوشی کرتا ہے یا جلتا ہے؟ کیوں خوشی کر رہے ہو بھائی؟ کوئی کہے اوے کیوں خوشی کرنا پہ تو قرآن کے لیے ہے؟ تو بتاؤ آپ کیا کہو گے اسے؟ انہوں نے کہا بھی میرے ابا جان آ رہے ہیں، میں ان کے آنے پر خوشی نہیں کروں گا تو اور کون خوشی کرے گا؟ اور اسی طرح خدا کی قسم ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام وہ ہیں کروڑوں باپ مصطفیٰ کے جوتے پر قربان کیے جاتے ہیں۔ ارے جب اپنے باپ کے آنے پر خوشی کی جاتی ہے تو جو سید الانبیاء ہیں ان کے آنے پر بھی ایمان والا خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ اب یہاں بعض لوگ وہ خوشی سے روکنے کے لیے ہمیں طرح طرح کی باتیں سمجھاتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں دیکھو یہ تو ٹھیک ہے، اللہ نے فرمایا اللہ کا فضل ملے تو خوشی کیا کرو، اللہ کی رحمت ملے تو خوشی کیا کرو، یہ تو اللہ نے فرمایا، بالکل ٹھیک ہے، ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ کا سب سے بڑا فضل اور اللہ کی سب سے بڑی رحمت نبی کریم علیہ السلام ہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن یہ بھی تو سوچو یہ اللہ کا سب سے بڑا فضل ہمیں کب ملا؟ آج سے 1480 سال پہلے۔ کتنے سال پہلے اللہ کا سب سے بڑا فضل ملا؟ 1480 سال۔ کیونکہ اس وقت ہے سن 1427 ہجری اور نبی کریم علیہ السلام کی ولادت، سرکار کی جلوہ گری اس سن کے شروع ہونے سے 53 سال پہلے ہوئی۔ نبی کریم علیہ السلام نے 53 سال کی عمر میں ہجرت فرمائی۔ جب ہجرت فرمائی تو اب سن ہجری شروع ہو گیا، تو 27 میں 53 جمع کرو تو بنتے ہیں 80۔ یہ اللہ کا سب سے بڑا فضل ہمیں ملا تھا 1480 سال پہلے۔ تو جب اللہ کا فضل ملا تھا اس وقت خوشی منا لینی تھی۔ ہر سال نبی کا میلاد کیوں کرتے ہو؟ یا کوئی کہے اچھا چلو تم کہو گے جی ہم اس وقت تو تھے ہی نہیں، ہمیں تو اس وقت سرکار کے آنے کا پتہ چلا جب ہمیں ہوش آیا، تو چلو زندگی میں ایک بار تم نے میلاد کی خوشی کر لینی تھی، یہ ہر سال نبی پاک کے آنے کی خوشی کیوں کرتے ہو؟ تو آئیے بھائیوں میں اللہ کا قرآن پڑھ کر اس کا جواب عرض کروں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا پیارا قرآن یہ کس رات میں آیا تھا؟ اونچا بولو، لیلۃ القدر میں۔ تو ہر سال قرآن آتا ہے یا ایک ہی مرتبہ آیا تھا؟ ایک ہی مرتبہ آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا پیارا قرآن ہر سال نازل نہیں ہوتا، نازل یہ ایک مرتبہ ہوا، لیکن اتنی شان والا، اتنی عظمت والا کہ سال کے بعد جب بھی نزول قرآن کی
رات دوبارہ آتی ہے، 1000 مہینے کی عبادت اور ریاضت سے یہ رات بڑھ جاتی ہے۔ میں نہیں کہتا، اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ جس طرح قرآن ہر سال نازل نہیں آتا، نازل نہیں ہوتا، اسی طرح صاحب قرآن کی ولادت بھی ہر سال نہیں ہوتی۔ صاحب قرآن کی ولادت تو زندگی میں ایک مرتبہ ہوئی، لیکن ہے اتنی عظمت والے، اتنی شان والے کہ یہ لیلۃ المیلاد سال کے بعد جب بھی دوبارہ آتی ہے، شاہ عبدالحق فرماتے ہیں مرتبے اور شان میں یہ لیلۃ القدر سے بھی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ لیلۃ القدر بھی ہمیں ملی تو کس کے صدقے؟ نبی پاک کے صدقے۔ اگر نبی پاک آتے ہی نہ تو نہ ہمیں قرآن ملتا، نہ ہمیں رمضان ملتا، اور نہ ہی ہمیں لیلۃ القدر ملتی۔ یہاں پر پھر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ چلیں ٹھیک ہے، یہ جب 12 ربیع الاول آئے تو 12 ربیع الاول کو تم خوشی کر لیا کرو، تو سال میں ایک دن اسی بھی اوکھا سوکھا کر لیا کریں گے۔ لیکن یہ جو ربیع الاول شریف جب سے شروع ہوا ہے، اسی وقت سے یہاں میلاد شریف شروع ہو گیا۔ دیکھ رہے ہو نا شہر کے اندر میلاد شریف ہو رہا ہے۔ حالانکہ میں آج کل صحت کی خرابی کی وجہ سے زیادہ وعدے نہیں کر رہا، لیکن رات کو میں یہ محمد آباد میں تھا ستیانہ روڈ پر، اس سے پچھلی رات نورپور میں تھا، میلاد شریف پڑھ رہا تھا، اور آج ہوں گا میں محمد پورہ میں، کل حضرت کرما والا شریف۔ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے، نہ کرنے کے باوجود جو میلاد شریف پڑھا جا رہا ہے، کسی جگہ 1 ربیع الاول کو، کسی جگہ 2 کو، کسی جگہ 10 کو، کسی جگہ 11 کو، اور ربیع الاول کی آخری تاریخ تک میلاد شریف، پورا مہینہ میلاد شریف۔ اور جب ربیع الثانی آتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ چلو اب شاید میلاد سے جان چھوٹ جائے گی، لیکن ربیع الثانی آ گیا، اب یہ سنی 11ویں شریف کی طرف ہو جائیں گے تو میلاد سے جان چھوٹ جائے گی۔ لیکن پھر بھی تم کہتے ہو نہیں، اس مہینے بھی میلاد شریف، کیونکہ 11ویں بھی تو صدقہ میلاد کا ہی ہے نا، اور پورا سال ہی تم تو میلاد شریف منانے لگ گئے۔ اب تو تم نے یہ بھی کرنا شروع کر دیا کہ شادی ہوتی ہے تو کہتے ہو جی شادی کے موقع پر پھر میلاد شریف۔ کئی ساتھیوں نے شروع کیا ہے شادی کے موقع پر میلاد شریف۔ رمضان شریف آ گیا تو ہم نے سوچا اب تو تراویح کی طرف ہوں گے، لیکن کہتے ہیں بھائی جان ذرا افطاری کیجئے، افطاری کے موقع پر پھر میلاد شریف۔ تو یہ ہر وقت میلاد کیوں مناتے رہتے ہو؟ ایک دن میلاد منا لینا تھا، اینا بھی کسی نے ساڑنا چنگا نہیں ہوتا۔ تو آئیے میں عرض کروں اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق کہ ہم آگے پیچھے نبی پاک کا میلاد کیوں کرتے ہیں۔ اچھا پہلے سمجھ لو میلاد کس چیز کا نام ہے؟ جلوس نکالنے کا نام میلاد نہیں۔ اگر جلوس نکالنے کا نام میلاد ہوتا تو وہابیوں نے یہ جو جلوس نکالے تھے یہ بھی سب میلاد شریف بن جائیں گے، اور یہ الیکشن کے جو جلوس ہوتے ہیں یہ بھی میلاد شریف بن جائیں گے۔ میلاد شریف جلسے کا نام نہیں۔ اگر جلسوں کا نام ہو تو یہ جو مشرف نے 23 مارچ کو مینار پاکستان میں جلسہ کیا تھا یہ بھی میلاد کا جلسہ بن جائے گا۔ اور جلوس کا نام میلاد نہیں، جلسے کا نام میلاد نہیں، لائٹنگ کا نام میلاد نہیں، دیگیں پکانے کا نام میلاد نہیں۔ میلاد نام ہے محبوب کے آنے کی خوشی کا، بس محبوب کے آنے کی خوشی کا، چرچے کا، خوشی کا نام ہے میلاد شریف۔ اس بات کو ذہن میں رکھنا۔ اب اللہ فرماتا ہے
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. ذرا اونچا کہہ دو یار، ذرا پیار سے کہہ دو. اللہ فرماتا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. محبوب ان بندوں کو اللہ کے دن یاد کراؤ. اللہ کیا فرماتا ہے؟ کیا چیز یاد کراؤ؟ اللہ کے دن. اب اللہ کے دن یاد کرانے کا کیا مطلب ہے؟ یہ بھی سمجھنے والی بات ہے. بالفرض ہمارا یہ جو شیخ کالونی کی یہ جو روڈ ہے پچھلی، اس میں دکانیں بھی ہیں. اگر ساری دکانیں ایک ہی آدمی کی ہوتی اور ایک ہی چیز کی ہوتی تو کیا ہمیں یاد کرانے کی ضرورت تھی کہ بھئی یہ دکان بھی اس کی ہے، یہ بھی اس کی ہے، یہ بھی اس کی ہے؟ الگ الگ یاد کرانے کی ضرورت تھی؟ نہیں. پتہ بھی ساری دکانیں ایک بندے کی ہیں بھی ایک ہی چیز کی، بس تو یاد کرانے کی ضرورت ہی نہیں. اب یہ دکانیں یاد کرانے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ اس لیے کہ مالک الگ الگ، چیزیں بھی الگ الگ. بھئی یہ خالد کی دکان سے یہ چیز لے آؤ، صوفی صاحب کی دکان سے یہ چیز لے آؤ. اب یاد کرانا پڑتا ہے. کیوں؟ سپریشن ہو گئی نا. یا اللہ تو فرماتا ہے کہ میرے دن ان بندوں کو یاد کراؤ، تو دن تو سارے ہی تیرے ہیں، یاد کرانے کا مطلب کیا؟ دیکھو آج کون سا دن ہے؟ جمعے کا. تو جمعے کا دن کس کا ہے؟ اللہ کا. اللہ نہیں بنایا نا. ہفتے کا دن کس کا ہے؟ اللہ کا. اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات. بڑی پرانی بات ہے. میں ایک گاؤں میں گیا، میں نے پوچھا جمعرات کس کا دن ہے؟ تو ایک بابا کہنا مولویاں دا. تو جمعرات کو مولویوں نے نہیں بنائی ہے، بھی اللہ نہیں بنائی ہے. ان دنوں کا خالق اور مالک اللہ ہے، نبی پاک خالق ایام نہیں. نبی پاک خالق نہیں، خالق ہے اللہ. یا اللہ دن سارے تیرے، تو کہتا ہے میرے دن یاد کرا. ہمیں مطلب سمجھ نہیں آیا کیا مطلب ہے. آؤ میرے دوستو بزرگوں، قرآن کی تفسیر سعید اسد سے نہ پوچھو، قرآن کی تفسیر کسی اور مولوی صاحب سے نہ پوچھو. اور قرآن کی تفسیر اس سے پوچھتے ہیں جن کو نبی کریم علیہ السلام نے ایک دن سینے سے لگا کے دعا فرمائی، اللہم علمہ التأویل. یا اللہ میرے عبداللہ بن عباس کو قرآن کی تفسیر سکھا دے. حضرت عبداللہ بن عباس ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے دنوں سے وہ دن مراد ہے جن دنوں میں اللہ نے اپنے بندوں پر